آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر، ان بلا شبہ شانئک آپ کا دشمن ہی هو الابتر بے نام و نشان رہے گا۔ بعض کفار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور عبدالآباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا پرلے درجہ کی حماقت ہے اور بے وقوفی ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے۔ آج 1350 برس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد نیک نامی محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدقے دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت مطبوعیت عامہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علی رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی وہ الگ رہی۔ کیا ایسی دائم البرکہ ہستی کو العیاذ باللہ ابتر کہا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی، اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔ اور عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ بہرحال ابتر عرف عام میں اس ایسے آدمی کو مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر ہے داغ مفارقت دے گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو عربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، سوائے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔
وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت 40 برس تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر مبارک میں 15 برس بڑی تھیں۔ نیز وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح سے قبل 2 شادیاں کر چکی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری جوانی 25 سے 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، جبکہ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم تھیں۔ آپ کی نسل آپ کی صاحبزادیوں سے چلی اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ماننے والے جو آپ کی اولاد کے درجے میں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور ان کا اعزاز اکرام بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہلکی سی نیند آئی، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، جس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرف بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمنی مختون نسل ہوگا، یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی اولاد انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے قیامت تک بے شمار ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ تعداد میں ہوگی۔ یہ مرحلہ حق الیقین اور ایمان کامل ہے کہ کوئی ایک شخص کیا ساری کائنات کی سارے زبانیں اگر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد و ستائش مصروف ہو جائیں تب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کائنات میں ایک بھی مسلمان کہلانے والا باقی نہ رہے تب بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو وہ ہیں جن کے بارے میں عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے مدینہ کے تاجدار ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمتوں کی انتہا پر فیض کر دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا حدیث قدسی ہے، عرش والے نے فرمایا ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں اور مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح اپنی نعت کے اشعار میں یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کو اپنے نام میں یوں ضم کر لیا کہ مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نام کو نکالا ہے تاکہ اس کو عظمت و جلالت بخشے کہ عرش والے کا نام محمود ہے اور مدینہ کے تاجدار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جائیے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
قاری سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت کی بارکۃ الآراء کتاب رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں، لوگوں آپ صلی اللہ تعالی وسلم، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائیں کا نام حلیمہ تھا۔ ذرا غور تو کرو کہ جس نے عبودیت کی خون سے وجود پایا ہو، جس نے امن کی گود حاصل کی ہو، اور جس نے حلم اور بردباری کا دودھ پیا ہو، وہ محمد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ تو وہ ہیں جو ہے ہی محمد، یعنی وہ کہ جس کا انگ انگ قابل تعریف اور لائق ستائش ہو، لمحہ لمحہ جس کی تعریف بسر ہوتا ہو، ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے۔ اب کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جب بھی اس ہستی کا تذکرہ کرے گا بے اختیارانہ مجبور ہو جائے گا اس ذات والا صفات کی تعریف کرنے پر۔ اذان وہ اسلامی شعار ہے جو دن رات کے 24 گھنٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں ہر لمحہ گونجتی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں 24 گھنٹے گونجنے والی آواز نماز کے لیے پکارے جانے والی اذان ہے، جو کہ ہر وقت کانوں میں رس گھولتی ہے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان ہے۔ ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد سماٹرا کے دیہات اور قصبات میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ اور سری لنکا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے، اور پورے بھارت کی فضا توحید رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے، جبکہ سیالکوٹ سے کراچی، کوئٹہ اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق تک اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، سوڈان، صومالیہ میں اذانیں ہوتی ہیں۔ اسکندریہ، استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ وہاں سے مشرقی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں شمالی امریکہ، لیبیا، تیونس میں اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کی مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں زور کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرۂ ارض پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ الغرض کائنات کا کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہے گا تو بس یہی کہے گا کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی عرش والے کے بعد اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو صرف مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جا سکتی ہے، اور کسی کی نہیں۔ سورۃ الکوثر میں ہمارے لیے سبق نمبر 1، حوض کوثر پر ایمان لانا کہ وہ برحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم امتی اس سے سیراب ہوں گے۔ تقریباً 50 صحابہ کرام سے حوض کوثر کی احادیث مروی ہیں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نمبر 3، حسب استطاعت قربانی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنا۔ نمبر 4، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں بلند اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ہمارے نبی کے دشمنوں کا دونوں جہاں میں خسارہ اور نقصان ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5، دین اسلام میں نئی باتیں پیدا کرنے والوں کو حوض کوثر دور کر دیا جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سچی محبت عطا فرمائیں، اور کثرت سے درود اسلام پڑھنے والا بنائیں۔ ہم کو ہر طرح کے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کو شریعت مطالعہ کی پابندی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اخذ یقین کامل ہم کو نصیب فرمائیں، اور ہم وقت وہاں کی تیاری کی فکر عطا فرمائیں۔ یا اللہ بخل، ریا جیسی کفرانہ مشرکانہ خصلتوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیے، اور اپنی خوشنودی کے لیے ہم کو جملہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔